بھائی خطیب اہل سنت مولانا جاوید اکبر ساقی صاحب، میرے برادر محترم جناب جعفر نمیز صاحب، معزز و محترم سامعین و حاضرین، انجمن فدایان اہل بیت فیصل آباد کی جانب سے تمام مسلمانان عالم کو جشن ظہور مصطفیٰ مبارک۔ حاضرین گرامی قدر، آپ حضرات ماشاءاللہ مسلسل کئی گھنٹے سے یہاں بیٹھے ہوئے ذکر مولا کی بلا فصل عبادت سے سرفراز ہو رہے ہیں، اور تمام لمحے عبادت اور پاکیزگی ایک قلب میں گزر رہے ہیں۔ اہل سنت اور اہل تشیع کا یہ حسین سنگم بذات خود حد فاصل کھینچ رہا ہے، حسین سنگم حد فاصل کھینچ رہا ہے، حسین ملاد حد فاصل کھینچ رہا ہے، حسین ملاد حد فاصل کھینچ رہا ہے۔ سعودی عرب کے حرام دودھ پر پلنے والی ان نسلوں اور حقیقی مسلمانوں کے درمیان کہ جو چند برسوں سے اس مملکت خداداد پاکستان میں مختلف پرچم اٹھا کر، مختلف لشکر بنا کر مسلمانوں کے اتحاد کو پارا پارا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ حاضرین، مجھے بھیگتی ہوئی رات کے لمحوں کا بھی احساس ہے اور آپ کی توقعات کا بھی جو آپ مجھ سے رکھتے ہیں۔ مجھ سے پہلے میرے بھائی جاوید اکبر ساقی نے بہت مختصر مگر بڑی مدلل اور جامع اور ریاکاری سے دور، منافقت سے کوسوں اخلاص اور احساس پر مبنی تقریر کی، جس تقریر میں ایک لفظ انہوں نے بہت خوبصورت کہا جو مجھے بہت پسند آیا کہ ہم حقیقی سنی، ایک لفظ کہا نا انہوں نے بار بار کہا، ہم حقیقی سنی اور حسینی سنی، یہ لفظ استعمال کیا ہاں حسینی سنی، یہ لفظ استعمال کیا کہ ہم حسینی سنیوں کا عقیدہ یہ ہے جو بیان کیا ہے۔ یہ انہوں نے جوہر خطابت نہیں دکھائی، یہ وقت کی اہم ترین ضرورت کو انہوں نے پیش نگاہ رکھ کر خصوصیت کے ساتھ یہ جملہ استعمال کیا، حسینی سنی ہونے میں، اس لیے کہ یزیدیت کے لشکر نے سنیت کا لبادہ اوڑھ کر اب سنیوں کو یہ اعلان کرنے پر مجبور کر دیا ہے کہ وہ ڈکلیئر کریں کہ حسینی سنی مسلمان ہے، باقی کوئی مسلمان نہیں ہے۔ اس جملے پر توجہ رکھیں آپ۔ حسینی سنی کہنے کا مطلب یعنی جیسے ہم کبھی حسینی شیعہ نہیں کہیں گے، شیعہ ہے بس شیعہ ہے۔ سوچو بہت توجہ کریں، بڑی توجہ فرمائیں، ذرا سی اہم گفتگو آپ سے کرنا ہے، لیکن ذرا سے جاگے اور بیدار ہوں، مجھے وقت کا احساس ہے۔ ہم شیعہ ہیں بس شیعہ ہیں، حسینی شیعہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب شیعہ کہا تو خود بخود پتہ چلا کہ ہم کون ہیں۔
اور ان جراثیم کے پیدا ہونے سے پہلے، ان یزیدی کیڑوں مکوڑوں کے پیدا ہونے سے پہلے سنی کہا اور معلوم ہو گیا کہ جاوید اکبر ساقی ہے، پیر آصف شاہ گیلانی ہے۔ لیکن ان کیڑوں کے افزائش کے بعد، ان کی پیدائش کے بعد، ان کی آلائش کے بعد حقیقی اہل سنت مسلمان بھائیوں کو ڈکلیئر کرنا پڑا اور لائن آف ڈیمارکیشن کھینچنا پڑی، یہ کہہ کر کہ اب ہمیں بتانا پڑے گا کہ سنی صرف وہ ہے جو حسینی ہے، اور جو حسینی سنی نہیں ہے ظاہر ہے وہ یزیدی ہے، اس کے ساتھ لفظ سنی لگ ہی نہیں سکتا۔ توجہ ہے آپ کی، ذرا سا بیدار ہوا۔ انہوں نے بہت خوبصورت جملہ کہہ کر تمام عالم اہل سنت کی ترجمانی کی کہ عالم اہل سنت جو 1400 برس سے شیعوں کے ساتھ چلا رہا ہے، نظر میں شریک، نیاز میں شریک، لنگر میں شریک، درود میں شریک، سلام میں شریک، یا رسول اللہ میں شریک، میلاد مصطفیٰ میں شریک، توجہ، میلاد مصطفیٰ میں شریک، چراغ میں شریک، روشنی میں شریک، نور میں شریک، احترام رسالت میں شریک، غم حسین میں شریک، تازیوں میں شریک، عزاداری میں شریک، ہدیہ ہے رجب کے کنڈوں میں شریک، شعبان کی نظر میں شریک، ہر مرحلے میں 1400 برس سے شیعہ سنی بھائی شریک چلے آ رہے ہیں، اور ان کے درمیان میں نہ کوئی فاصلہ ہے اور نہ کوئی اختلاف ہے، 1400 برس سے، اور آج تک پوری توجہ، 1400 برس سے آج تک کسی سنی نے، کسی کتاب نے، جیسے کہ ابھی پیر صاحب کہہ رہے تھے نا کہ کتابیں ساری ہماری، راوی سارے ہمارے، روایتیں ساری ہماری، فتوے سارے ہمارے، حدیثیں ساری ہماری، یقیناً صحیح کہہ رہے تھے کہ کسی کتاب پہ اہل سنت میں آج تک کسی اہل سنت مصنف، مؤلف، محدث اور مفسر کچھ بھی لکھا ہو اپنے عقائد کے تحت مجبوراً یا رضامندی سے، بڑی توجہ، لیکن ایک لفظ متفقہ چلا آ رہا ہے، اور وہ لفظ یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، یہ متفقہ جملہ چلا آ رہا ہے اہل سنت کے درمیان، علی کرم اللہ وجہہ، وہ علی جن کے چہرے کو علی نے مکرم کیا، جن کے چہرے کو علی نے مکرم کیا۔ کسی بھی عالم اہل سنت نے علی کو رضی اللہ نہیں کہا۔ بڑی توجہ، غور کرو، جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں، جو باتیں مجھے کرنا تھی وہ ساری جاوید اکبر اور پیر آصف علی شاہ صاحب کر گئے، مجھے وہ باتیں نہیں کرنا، اور اگر سنی ایسے ہوتے ہیں تو ایسا سنی تو میں بھی ہوں۔ لیکن جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں عزیزان محترم اور میرے تمام شیعہ سنی بھائی، بڑے علمی انداز میں، انتہائی ایکیڈمک انداز میں، پوری سنجیدگی کے ساتھ ہماری سنجمن فدائیان اہل بیت کے اس عظیم اتحاد کے پلیٹ فارم سے ایک بات ضرور آج کی مجلس میں سنتے جائیں، اور وہ یہ کہ آج تک کسی عالم اہل سنت نے، جاہل کی بات نہیں کر رہا میں، اور ظاہر ہے کہ معتبر کتابیں علماء ہی نے لکھی، جہلاء نے نہیں لکھی، اور معتبر کتابوں میں ہزاروں کتابیں چھان کر جو صحیح ترین کتابوں کا مجموعہ آیا وہ 6 بنا، اور 6 کو سیاہ ستہ کہا گیا، توجہ ہے، سیاہ ستہ کہا گیا، 6 معتبر ترین کتابیں، اور ان سب کے سب
کتابوں کے مؤلفین علماء تھے، محققین تھے، جہلا نہیں تھے، پڑھے لکھے تھے، لیکن سب نے جہاں بھی جس جگہ بھی ان حدیث کی کتابوں میں علی کا تذکرہ کیا وہ رضی اللہ کی حیثیت میں نہیں کیا، کرم اللہ وجہہ کی حیثیت میں کیا۔ یعنی تمام علماء اہل سنت نے 1400 برس میں تمام صحابہ اکرام کو رضی اللہ کہا، علی کو کرم اللہ وجہہ کہا۔ یعنی علماء اہل سنت کا متفقہ عقیدہ یہ تھا کہ علی کا مقابلہ القاب میں بھی صحابہ سے کوئی نہیں۔ توجہ ہے نا، توجہ ہے نا، القاب میں بھی بڑی توجہ فرمائے جملوں پر۔ علی کا مقابلہ القابات و خطاب میں بھی اہل سنت کے نزدیک منفرد ہے، سارے صحابہ رضی اللہ، لیکن علی کرم اللہ وجہہ ہے، علی کے چہرے کو مکرم۔ اور یہ لفظ کسی کے لیے دیکھیں، بات وہ ہونا چاہیے کہ جو سالڈ ہو، جس کا کوئی تردید نہ ہو۔ یہ لفظ، یہ خطاب، یہ لقب 1400 برس میں کرم اللہ وجہ کسی انسان کے لیے استعمال ہی نہیں ہوا سوائے علی کے۔ آپ نے غور ہی نہیں کیا جملے پر، میں کیا کروں، ذرا سا بیدار ہوں آپ۔ یہ لفظ، یہ لقب، یہ خطاب 1400 برسوں میں اہل سنت نے آج تک کسی کے لیے استعمال نہیں کیا کہ علی کے چہرے کو اللہ نے مکرم کیا۔ پھر سمجھ لیں اس جملے کو، اور میں شاید یہیں سے شان مصطفیٰ پر آؤں گا اور سرکار رسالت مآب کی عظمت ہمارے یہاں کیا ہے وہ بتاؤں گا۔ مجھے علی کے فضائل نہیں پڑھنا ہے، وہ پھر آپ سنتے رہتے ہیں اور سب آپ نے سن لیے۔ میں سرکار رسالت مآب ہی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کروں گا، لیکن یہ لفظ انڈورس کرنے کے لیے کہ جو کچھ میرے برادران ایمانی نے کہا وہ حقیقت پر مبنی ہے، اس مجمع کی رعایت کے اعتبار سے نہیں کہا۔ بات نہیں کرنا چاہتا، یہ نہیں کہ اس مجمع میں ہے اس لیے یہ کہا۔ 1,23,536 ہیں صحابہ اکرام، سب کے سب رضی اللہ، صرف ایک کرم اللہ وجہ۔ غور کرو، بیدار ہو، جاگو۔ 1,23,536 میں سب کے سب رضی اللہ، لیکن ان سب میں صرف ایک کرم اللہ وجہ رضی اللہ کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ یہ خود علماء اہل سنت نے یہ انفرادیت قائم کی ہے الوہیت کی طرح علی کے لیے۔ پتہ نہیں کون سمجھ رہا ہے جملہ، الوہیت کی طرح علی کے لیے علماء اہل سنت نے۔ اور میرے تمام سنی شیعہ بھائی سنیں اس جملے کو غور سے، شاید یہی تقریر کا محصل بن جائے اگر مولا کو قبول ہوا۔ یہ 1,23,000 سے زیادہ صحابہ اکرام میں سب کو رضی اللہ کہا گیا، اجمعین کہہ کر، رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ کہا جاتا ہے نا۔ دیکھیں غور کریں کیا جاتا ہے، سب کو رضی اللہ کہا گیا اجمعین کہہ کر، without any exception، بغیر کسی استثناء کے سب کو رضی اللہ کہا۔ صرف ایک استثناء ہے پورے عالم اسلام کی ہر تاریخ میں، اور ہم نے نہیں کہا، ہم نے کہیں نہیں کہا علی کو کرم اللہ وجہ۔ یہ بھی ذہن میں رہے، بات اہل سنت بھائیوں کر رہا ہوں، ہم نے نہیں کہا۔ اہل سنت بھائیوں نے تمام صحابہ اکرام کو رضی اللہ کہا اور علی کو کرم اللہ وجہ کہا۔ تو یہ بے مقصد اور بے معنی اور بے سمجھے نہیں کہا، بلکہ خالی کرم اللہ بھی نہیں کہا، وجہ کا
استعمال کیا، اللہ نے ان کے چہرے کو مکرم بنایا، اس ایمان کا اعلان کیا، اور یہ ان کی دیانت داری ہے 1400 برس کے علماء اہل سنت کی، اور ان کی دیانت داری کو ہم علی والے اس عظیم الشان مجمع میں سلام کرتے ہوئے محبت کا پیغام دے رہے ہیں جشن ظہور مصطفیٰ کے اس تاریخی اجتماع میں، کہ اتنی دیانت داری سے انہوں نے سمجھ کر کہا کہ کرم اللہ وجہ، علی کے چہرے کو مکرم قرار دیا، چہرے کو یہ لقب کسی اور کے لیے استعمال نہیں کیا گیا، اور یہ لقب کسی اور کے لیے استعمال کیا بھی نہیں جا سکتا تھا، اس لیے کہ کرم اللہ وجہ صرف اسی کا چہرہ ہو سکتا ہے کہ جو چہرہ زندگی کے ایک لمحے میں بھی نسلاً بعد نسل، میرے جملے پہ توجہ، قبیلاً بعد قبیل، جدی اور پشتی اعتبار سے، حسبی اور نسبی اعتبار سے جو چہرہ ایک لمحے کے لیے بھی بتوں کے آگے نہ جھکا ہو، اس چہرے کو سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والا، بہت خوبصورت انداز ہے، یہ ہے بنیاد، یہ ہے خلاصہ اس پورے جشن کا، کہ کرم اللہ وجہ صرف اس چہرے کو کہا جا سکتا ہے جو نسلاً بعد نسل، جملے پہ غور کریں آپ، جو نسلاً بعد نسل، قبیلاً بعد قبیلے، حسب و نسب کے اعتبار ایک لمحے کے لیے بھی بتوں کے آگے سجدہ ریز نہ ہوا ہو، اس کے چہرے کو کرم اللہ وجہ کہا جائے گا۔ مکرم صرف وہ چہرہ، صحابہ اکرام کی جتنی بھی عظمتیں ہیں، جتنی بھی ان کی احترامات ہیں، جتنی بھی ان کی شان ہے، وہ سب کے سب مسلمان ہونے کے بعد ہے۔ میں آیا جشن مصطفیٰ، ان کی جتنی بھی عظمت ہے، جتنی بھی شان ہے، وہ سب کے سب مسلمان ہونے کے بعد ہے، مسلمان ہونے سے پہلے نہیں۔ اور چونکہ مسلمان ہونے کے بعد شان ہوئی، عظمت ہوئی، اس لیے لفظ لگا رضی اللہ، جو ہے نا۔ اب اس جملے پر آپ ذرا توجہ فرمائیں، اتحاد علم کی بنیاد پر قائم ہو تو پائیدار ہوتا ہے، میں بڑی کھلی سی باتیں کروں گا۔ اتحاد علم کی بنیاد پر قائم ہو، آئیڈیالوجی کی بنیاد پر قائم ہو، نظریات کی ہم آہنگی کی بنیاد پر قائم ہو تو وہ پائیدار ہوتا ہے۔ یہ سمجھ کر اتحاد مت کرو کہ ضرورت ہے،
سب دوستوں کی چاہوں گا یہ سمجھ کر اتحاد نہ کرو کہ ضرورت ہے. ضرورت کہتے ہیں نیسیسٹی کو، اور نظریہ ضرورت ہمارے ملک میں پہچانا جاتا ہے آمریت کے حوالے سے، کسی اچھے حوالے سے نہیں پہچانا جاتا. ضرورت میں غرض شامل ہوتی ہے. یا علی یا علی یا علی. ضرورت کے تحت اتحاد نہ کرو، ضرورت میں غرض شامل ہے. غرض میں لالچ ہے، لالچ میں اخلاص نہیں ہوتا. جہاں اخلاص نہیں ہوتا ایسے اتحادوں کی ہانڈی فیصل آباد کے چوراہے پر پھوٹ جاتی ہے. لیکن جہاں علم کی بنیاد پر، اخلاص کی بنیاد پر اتحاد قائم ہو، وہاں اس عظیم مرکزی امام بارگاہ کے چوراہے پر شیعہ سنی مسلمان بھائی، شیعہ سنی علماء کی موجودگی میں بیٹھ کر عملی طور پر ایک قرآنی اور حلفاً اتحاد لے کر اٹھنا چاہتے ہیں. اور میں وہ قرآن کا ایک اتحاد بتانا چاہتا ہوں. دیکھو میری جان، میرے بھائیوں، ایک بات آغاز تقریر سے پہلے اور سمجھ لو، اور وہ یہ کہ نہ سنی ہونا کوئی بری بات ہے، نہ شیعہ ہونا کوئی بری بات ہے. خاموش ہونا بھی بری بات نہیں ہے. میں نے کیسے جی میں جشن پڑھوں گا، جشن پڑھوں گا. سلامت رکھے. نہ سنی ہونا کوئی بری بات ہے، نہ شیعہ ہونا کوئی بری بات ہے. جملہ میں وہ کہوں گا جو سارے یہاں سے لے کر وہاں تک تحت نظر ماشاءاللہ مولا چشم بد سے محفوظ رکھے اس عظیم الشان مسلمان بھائیوں کے حقیقی مجمع کو اور بارگاہ رسالت کے ان غلاموں کو. نہ سنی ہونا کوئی بری بات ہے، نہ شیعہ ہونا کوئی عیب ہے، نہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھنا کوئی بری بات ہے، نہ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا کوئی بری بات ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے. ایک جملہ ہے، اگر آپ نے سمجھ لیا نوجوان دوستوں نے تو میری محنت اور میرے ان دوستوں کی یہ سارا خلوص قبول ہو جائے گا بارگاہ رسالت میں، اور شفاعت کا ذریعہ ہوگا، اور پائیدار اتحاد کا ضامن نہیں سنگ میل ہوگا. پہلی اینٹ یہی فیصل آباد میں فیصلہ کن اتحاد. اور فیصلہ آپ ہی سے لینا ہے، چونکہ فیصل آباد والوں کو فیصلہ کرنا ہے کہ اتحاد کی بنیاد کیا ہو. اور وہ یہ کہ نہ سنی ہونا کوئی بری بات، نہ شیعہ ہونا کوئی عیب ہے، گستاخ رسالت ہونا. یا علی ہونا، اتحاد پر آؤ، اتحاد پر. نہ سنی ہونا، نہ سنی کافر، نہ شیعہ کافر. اعلان کر رہا ہوں کھلے دل کے ساتھ، نہ سنی کافر. قرآن کی قسم، خدا کی قسم، رسول کی قسم، اسلام کی قسم، مصطفیٰ کی قسم، مرتضیٰ کی قسم، فاطمہ کی قسم، مجتبیٰ کی قسم، کربلا کی قسم. نہ سنی ہونا کوئی بری بات، نہ شیعہ ہونا کوئی بری بات، نہ سنی کافر، نہ شیعہ کافر. اعلان کرو اتحاد کا. سنی بھی مسلمان ہے، شیعہ بھی مسلمان ہے. گستاخ رسول کل بھی کافر تھا، آج بھی کافر ہے. نعرہ حیدری. نہیں 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 نہیں. ایک منٹ میں زحمت دوں گا ذرا سا، میں اس وقت پھر آپ کی سلائی. دیکھو دوستو، اور اس جملے پر اتحاد کا پیغام اور نتیجہ.
کافر ہو سکتا ہے قیامت تک، نہ شیعہ کافر ہو سکتا ہے قیامت تک۔ کافر اگر ہے تو صرف وہ جو شاتم رسول ہے، اور وہ شاتم رسول ہونے کے لیے کسی بل پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ توجہ ہے؟ اس لیے کہ جو گستاخ رسول ہے، بڑی توجہ، وہ عذرو قرآن کافر ہے، اور جسے قرآن کافر ڈکلیئر کر دے، کسی دور کی کسی حکومت کی کیا مجال ہے کہ وہ اس پر قانون سازی کرے؟ توجہ، وہ قرآن سے جنگ کرے گی وہ حکومت، قرآن کے مقابلے میں آئے گی وہ پارلیمنٹ۔ بل تو ٹوٹتے رہتے ہیں، پیش ہوتے رہتے ہیں، اسمبلیاں بھی ٹوٹتی پھوٹتی رہتی ہیں، حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، تخت و تاج لوٹتے اڑتے رہتے ہیں، لیکن صاحب معراج کی معراج اور رفعت اور ان کا احترام قرآن میں محفوظ۔ اور پھر اب سوال صرف یہ پیدا ہوتا ہے کہ صاحب گستاخ رسول کہتے کسے؟ چاہو ذرا سا بیدار ہو، میں بہت اہم پیغام دے رہا ہوں۔ سب گستاخ رسول اگر آپ کسی مسلمان سے کہیں گے گستاخ رسول، سب کہیں گے کافر، کسی کو اختلاف نہیں، خود گستاخی کرنے والے کو بھی اختلاف نہیں۔ بھائی جب گستاخ رسول کافر ہے تو کافر کا احترام کیسا؟ بات تو کہہ گیا، آپ سمجھ نہیں رہے۔ جب گستاخ رسول کافر ہے تو کافر کا احترام کیسا؟ کافر کی عزت کیسی؟ کافر سے تو سفارتی تعلقات بھی نہیں ہوتے۔ آپ نے غور ہی نہیں کیا جملے پر، لیکن میں ابھی سمجھاتا جاؤں گا چند لمحوں میں، اور بڑی تیزی سے نتیجہ آپ کو ایک محدود وقت میں فیصلہ کن نتیجہ کہ جس پر سارے سنی شیعہ بھائی متحد ہو کر اعلان کریں کہ واقعاً گستاخ رسول کون ہے۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہاں تو کوئی گستاخ رسول اپنے آپ کو گستاخ ماننے کے لیے تیار نہیں، گستاخی کر رہے ہیں اور گستاخ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ پیش کیے جا رہے ہیں بل، بھائی بلوں کے ذریعے احترام مت کراؤ، دلوں کے ذریعے احترام کراؤ۔ توجہ 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 توجہ، بل سے احترام نہیں ہوتا، دل سے احترام ہوتا ہے، اور دل ہمیشہ کردار کے سامنے جھکتا ہے، قانون کے سامنے نہیں جھکتا۔ غور کریں جملے پر جو میں کہہ رہا ہوں، قانون کے سامنے سر جھکتا ہے، وہ بھی اس وقت تک جب تک قانون موجود رہے۔ ادھر قانون کمزور پڑا، حکومت گئی، سر اٹھ گیا، لیکن جن آستانوں پہ دل جھک جائے نا، ان آستانوں کے شہنشاہ اگر نظروں سے بھی غائب رہے تو پھر بھی ان کا دربار اس طرح سجا رہتا ہے۔ توجہ ہے؟ جیو ساتھ رہو، ان کا دربار ان کا دربار اسی طرح سے سجا رہتا ہے۔ اور آپ کو سلامت رکھے، اس لیے کہ دل جھکتا ہے۔ اور عزیزان محترم، میرے تمام شیعہ سنی بھائی، اس جملے پر صرف آج کی اس جشن میں توجہ کر لیں تو ہم بارگاہ رسالت میں سرخرو ہو جائیں گے، اور مستحق شفاعت بھی انشاءاللہ۔ وہ یہ کہ آپ جو احترام کے بل پیش کرنا چاہتے ہیں، کس بنیاد پر احترام کا بل پیش کر کے آپ خود صحابہ اکرام کی توہین کر رہے ہیں؟ یعنی اعلان کر رہے ہیں کہ آپ قانون کے ذریعے ان کا احترام کرانا چاہتے ہیں، خود اعلان کر رہے ہیں کہ ان کے احترام کا حکم نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ تاریخ میں ہے۔ نعرہ تکبیر! نہیں ایسے نہیں، ایسے نہیں۔ معزز سادات مومنین، ہاں
محسن نقوی صاحب کا یہ دویہ شعر میں خطیب عالم اسلام علامہ سید عرفان حیدر آپ کی خطابت کی نظر کر رہا ہوں، اور آپ بھی یقیناً میری اس دعا میں شامل ہوں گے۔ عمر اتنی عطا کر میرے فن کو خالق، عمر اتنی عطا کر میرے فن کو خالق، میرا دشمن میرے مرنے کی خبر کو ترسے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سلامت رکھے۔ بس یہ منزل اور میں اتحاد کا یہ نعرہ میرے بھائی نے جو لگایا نا، خوبصورت نعرہ، اتحاد کا نعرہ آپ کو نظر ہی میلاد میں آئے گا، اور میلاد کرتے ہی مسلمان ہیں۔ میلاد کرتے ہی مسلمان ہیں، یہ عید میلاد النبی ہے۔ اتنا فرق جانو، اتنا فرق سمجھ لو۔ احترام رسالت جو کرے گا نا وہی عید میلاد النبی کرے گا، جو احترام رسالت کرے گا نا وہی جشن عید میلاد النبی کرے گا۔ ربیع الاول کا مقدس مہینہ آئے گا، فوراً عید میلاد النبی، جہاں چراغا نظر آئے، جہاں روشنی نظر آئے، جہاں بورڈ پر میلاد النبی نظر آئے، سمجھ لو مسلمان کا اجتماع ہے۔ اور جہاں آپ کو ربیع الاول کے مہینے میں بنام محمد سیرت کانفرنس نظر آئے، میلاد نظر نہ آئے، سمجھ لو ابو سفیان کا اجتماع ہے۔ جو ہے مسلمان کا اجتماع، حد واضح۔ جشن کی طرف سنو جیو، اس لیے کہ میلاد کرے گا ہی مسلمان۔ میں بتاؤں آپ کو اس کی وجہ کہ میلاد النبی کے موقع پر خواہ 9 ربیع الاول ہو، خواہ 12 ربیع الاول ہو، خواہ 10 ربیع الاول ہو، خواہ 17 ربیع الاول ہو، کوئی بھی تاریخ ہو، اس سے بحث نہیں ہے، یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ تو ہماری غربت ہے، مجبوری ہے کہ ہم نے تاریخیں اور مہینے مقرر کر لیے، ورنہ میلاد تو اس نبی کا ہے کہ جو اس وقت بھی نبی تھا جب نہ دن تھا، نہ مہینہ تھا، نہ کیلنڈر تھا، نہ تاریخ تھی، نہ ربیع الاول تھا، نہ ربیع الثانی تھا۔ صلوات بھیجے نا رحمت علیہ۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، دونوں ہاتھ بلند کر کے مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بہت شکر گزار آپ کی خوبصورت علمی توجہ آپ اس وقت فرما رہے ہیں۔ یہ تو ہماری غربت ہے کہ چونکہ ہمیں بہر ذکر کوئی بہانہ چاہیے، اس لیے 10 بھی صحیح، 12 بھی صحیح، 17 بھی صحیح، 23 بھی صحیح، 25 بھی صحیح، ربیع الاول بھی صحیح، ربیع الثانی بھی صحیح، جمادی الاول بھی صحیح، جمادی الثانی بھی صحیح، رجب بھی صحیح، شعبان بھی صحیح، ہر مہینہ اس کا، ہر مہینہ اس کا، ہر سفینہ اس کا، ہر مدینہ اس کا، اس لیے کہ وہ ہر مہینے سے پہلے، ہر مدینے سے پہلے، ہر سفینے سے پہلے، ہر کیلنڈر سے پہلے، ہر گردش موسال سے پہلے، جب کچھ نہ تھا یہ تھا، جب مہینہ نہ تھا یہ تھا، جب دن نہ تھا یہ تھا، جب رات نہ تھی یہ تھا، جب موسم نہ تھا یہ تھا، جب بہار نہ تھی یہ تھا، جب خزاں نہ تھی یہ تھا، جب چاند نہ تھا یہ تھا، جب آفتاب و مہتاب کی قندیلیں نہ تھی، نور محمد تھا، جب عرش کا شامیانہ نہیں تھا، نور محمد تھا، جب زمین کا فرش نہیں تھا، نور محمد تھا، جب کہکشاں نہ تھی، نور محمد تھا، جب دریا میں روانی نہ تھی، نور محمد تھا، جب سمندر میں طغیانی نہ تھی، نور محمد تھا، جب سلسبیل میں جولانی نہ تھی، نور محمد تھا، جب جنت کی خوشبو نہ تھی، نور محمد تھا، جب آدم آب و گل کے درمیان تھا، نور محمد تھا، جب کائنات عدم میں تھی، نور محمد تھا، جب بزم انجم نہ تھی، نور محمد تھا، جب سانسیں نہ تھی، نور محمد تھا، جب فہم نہ تھی، نور محمد تھا، جب ادراک نہ تھی، نور
ابن داؤد کا باپ آدم نہ تھا، نور محمد تھا. جب سنن ابن ماجہ کا باپ آدم نہ تھا، نور محمد تھا. جب سنن ابن داؤد کا باپ آدم نہ تھا، نور محمد تھا. جب ابن ماجہ کا باپ آدم نہ تھا، نور محمد تھا. جب ابن مسعود کا باپ آدم نہ تھا، نور محمد تھا. جب ابن مالک کا باپ آدم نہ تھا، نور محمد تھا. جب احمد بن حنبل کا باپ آدم نہ تھا، نور محمد تھا. جب امام شافعی کا باپ آدم نہ تھا، نور محمد تھا. جب امام مالک کا باپ آدم نہ تھا، نور محمد تھا. جب امام اعظم ابو حنیفہ کا باپ آدم نہ تھا، نور محمد تھا. جب پھول نہ تھا، نور محمد تھا. جب خوشبو نہ تھی، نور محمد تھا. جب ائمہ اربعہ کا باپ آدم نہ تھا، نور محمد تھا. تو جب صحابہ اکرام کا باپ آدم نہ تھا، نور محمد تھا. تو جب آدم کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ یہ لکھے، یہ بتائے، آدم یہ بتائے کہ میرا نبی کب سے نبی ہے، تو آدم کے ان نالائق بیٹوں کو کس نے حق دے دیا کہ وہ یہ طے کرے کہ میرا نبی کب سے نبی ہے؟ سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، غلام یہ رسول میں، غلام یہ رسول میں، غلام یہ رسول میں. من کنت مولا، من کنت مولا، میرا ذاتی کوثر، میرا فاتح خیبر، جبریل کا مولا، کمبر کا مولا، کعبے کا گوہر، فاطمہ کا شوہر. ذرا زور سے بولو، ذرا زور سے بولو. نبیوں نے پکارا، نبیوں نے پکارا. منکر کی تباہی، منکر کی تباہی، منکر کی تباہی. ذرا زور سے بولو. دم مست کلندر، ذرا جھوم کے بولو. سب مل کے بولو، سب مل کے بولو. ہے اول نمبر، ہے اول نمبر. نعرہ حیدری. مولا آپ کو سلامت رکھے. اب پتہ چلا نا کہ کہیں جشن ہو رہا ہے. آئے دنیا علی والوں کی بارگاہ میں اور سیکھے ہم سے احترام رسالت. صلوات بھیجتے ہیں عظمت محمد علیہ. اتحاد اس نعروں پر ہوگا. مولا آپ کو سلامت رکھے. بسم اللہ. بابا بہت وقت کم ہے، مجھے بہت پڑھنا ہے. ذرا سب توجہ دیتے رہو. مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کے جذبوں کو، آپ کا ایک ایک سانس عبادت میں شمار ہو رہا ہے. اسی لیے کہ شافعی مشر رحمت اللہ العالمین کی بزم ہے. توجہ ہے نا. مولا آپ کو سلامت رکھے. ذرا سا اس جملے پر، جب ان سب کا باپ آدم یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کب سے نبی ہے، تو آدم کے نالائق بیٹوں کو کس نے حق دے دیا کہ وہ تاریخ بیان کرے کہ یہ کب سے نبی ہے؟ ارے جب نہیں تھا یہ جب سے ہے، جب تب نہیں تھا یہ تب سے ہے، جب لفظ کب نہیں تھا یہ کب سے ہے. بہت توجہ. اور آدم کب سے نہیں تھا بتا دوں؟ توجہ ہے بھئی، آدم ہی سے تو بات ہوگی نا. آدم کب سے نہیں؟ آدم کے بیٹوں کی تو بات بعد میں ہوگی نا. پہلے یہ تو طے کرو آدم کب سے. اور قرآن سے پوچھو نا، قرآن سے آدم کب سے ہے. بس قال ربک للملائکۃ انی خالق بشر من طین فاذا صفیتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا له ساجدین. اور اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں. میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں. غور ہی نہیں کیا. میری تو ساری تقریر کا مقصد یہی آیت ہے. بس میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں. مسلمان بھائیوں، مجھے گلہ اسی بات کا ہوتا ہے
اور اتحاد بھی اسی بنیاد پر کرنا چاہتا ہوں اور اختلاف بھی اسی بنیاد پر کرنا چاہتا ہوں. اس لیے کہ ہم علی والے ہیں, ہمارے یہاں منافقت کی گنجائش نہیں ہے. اتحاد بھی اسی بنیاد پر, اختلاف بھی اسی بنیاد پر کہ قرآن مجید میں بار بار آدم کی تخلیق کا تذکرہ ہے, آدم کی خلقت کا ذکر ہے. آدم کو خلق کیا مٹی سے, آدم کو خلق کیا تراب سے, آدم کو خلق کیا طین سے, آدم کو خلق کیا کھنکھناتی ہوئی مٹی سے, آدم کو خلق کیا ہم نے گندی ہوئی مٹی سے. مختلف طریقوں سے قرآن میں 6-7 سے زیادہ مقامات پر آدم کی تخلیق کا تذکرہ ہے. مجھے بھی اولاد آدم سے گلہ تو یہی ہے کہ جس آدم کو پروردگار نے مٹی سے پیدا کیا, تراب سے پیدا کیا, طین سے پیدا کیا, تراب سے پیدا کیا, مٹی سے پیدا کیا, اور جس آدم کو بشر کہا, پروردگار نے جس آدم کو بشر قرآن میں کہا ہے, اس آدم کو تو کوئی مسلمان اپنے جیسا بشر نہیں کہتا. توجہ ہے نا, اور کرو. میں جس آدم کو پروردگار نے مٹی سے بنایا اور یہ کہہ کر بنایا کہ بشر بنا رہا ہوں, جس آدم کو خدا نے قرآن میں بشر کہا, اس آدم کو تو کوئی اپنے جیسا بشر نہیں کہتا. اور جس محمد مصطفیٰ کو الحمد سے لے کر بناس تک پورے قرآن کی 6666 آیتوں میں ایک جگہ بھی اگر کوئی یہ دکھا دے, کھڑے ہوئے چوک پر عرفان درابطی اعلان کر رہا ہے, گولی مار دینا اگر کوئی یہ دکھا دے کہ میں رسول محمد, میں نے تجھے آگ سے پیدا کیا, میں نے مٹی سے پیدا کیا, میں نے ہوا سے پیدا کیا, میں نے پانی سے پیدا کیا, کوئی دکھا دے, ایک آیت بتا دو تو اپنا خون اسے حلال کر دوں گا جو یہ بتا دے کہ میرے رسول کو مٹی سے بنایا گیا. ورنہ 70 مقامات پر قرآن میں میں بتاتا ہوں کہ میرے نبی کو نور سے بنایا گیا. سلامت رہو, یہیں سے فیصلہ لینا ہے. ماشاءاللہ بیدار ہو گئے ہیں اور معراج پر ہے سماعت کی, تو ایک فیصلہ اور وہ تاریخی کہ آدم کو کہا کہ مٹی سے بنا رہا ہوں. آدم بنے مٹی سے, نہیں دوسرا جملہ کہہ رہا ہوں, آدم بنے مٹی سے. اگر آدم نہ ہوتے تو آدمی نہ ہوتا, آدمی نہ ہوتا تو صحابی نہ ہوتا, تابعی نہ ہوتا, تبع تابعی نہ ہوتا, تبع تابعی نہ ہوتا, علماء نہ ہوتے, فقہاء نہ ہوتے, محدثین نہ ہوتے. سب آدم کی وجہ سے ہے نا. اگر آدم نہ ہوتے تو آدمی نہ ہوتے نا, آدم سے آدمی بنا اور مٹی سے آدم بنا. ارے مولا نے جگہ, وقت تو نہیں ہے یہ ایسی بحث کا, لیکن آپ کے معیار سماعت پر ناز کرتے ہوئے مجھے مشکل ترین بحث چھیڑنی پڑ رہی ہے, فخر کرتے ہوئے, اس لیے کہ فیصلہ بڑا تاریخی دوں گا آپ کو انشاءاللہ اگر میرے مولا نے چاہا. آدم بنے مٹی سے, آدمی بنے آدم سے. تو آدمی نتیجہ ہے آدم کا, آدم نتیجہ ہے مٹی کا. تسلیم کرنا پڑے گا کہ آدمی سے پہلے آدم تھا. جاگو 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 آخری دور تک, آخری آدمی تک. تسلیم کرنا پڑے گا نا کہ آدمی سے پہلے آدم تھا. تو جب آدمی سے پہلے آدم تھا تو تسلیم کرو کہ آدم سے پہلے مٹی تھی. سمجھو سمجھو سمجھو. یہ سارے کے سارے انسان جو ان ہزاروں برسوں میں آئے ان میں سب شامل ہے جو میں ابھی نام لے چکا. یہ سب ہیں ابن آدم, بنی آدم. یہی کہتے ہیں نا, یہ سب انسان ہیں آدم کے بیٹے. آدم ہے مٹی کے بیٹے. یا علی یا علی. مولا نے جگہ تاریخی نعرہ آنے والا ہے, تاریخ
نہیں خدمت ہے، نہیں ابھی نہیں بیٹا، ابھی نہیں آئے گا نعرہ، ذرا بات میری مکمل ہونے دیکھو. خود بخود نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت اور نعرہ حیدری تو رگوں سے پھوٹتا ہے، یہ خود بخود مومن کے دل سے نکلے گا. اور میں آج ثابت بھی کروں گا اس بازار میں، اس چوک پر، اس بازار میں، کھلے بازار میں سب کے سامنے کہ ایمان اور قرآن کے نعرے صرف یہی تین ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. باقی کوئی چوتھا نعرہ شریعت کا نعرہ نہیں ہے. تین نعرے ہیں جو قرآن سے ثابت ہیں، یہ میں آگے چل کر عرض کروں گا. لیکن ذرا سا اس جملے پر آپ توجہ فرما لیں. آدمی بنے آدم سے، آدم بنے مٹی سے. آدم نتیجہ ہے مٹی کا. آدمی ہے ابن آدم، آدم ہے ابن تراب. میرے مولا ذرا چھاٹ جاؤ. جملہ ہی تو کہنا ہے، اگلے آپ کے ذہنوں تک پہنچ تو گیا. یہ ساری کائنات کے جو آدمی ہیں یہ سب ہیں ابن آدم. آدم ہے ابن تراب، علی ہے ابو تراب. ابھی نعرہ نہیں، ابھی بھی نہیں. میں کہہ رہا ہوں نا، نہیں، میں خود روک رہا ہوں. آپ کے جذبات کے سمندر میں بند باندھ رہا ہوں خود، اس لیے کہ مجھے اعتماد ہے آپ پر. نتیجہ دیکھیں، آدمی ہے ابن آدم، آدم ہے ابن تراب، علی ہے ابو تراب. تو آدمی سے پہلے آدم، آدم سے پہلے مٹی، مٹی سے پہلے مٹی کا باپ. میں نام تھوڑا ہی لے رہا ہوں، خود نام پھوٹ رہا ہے رگوں سے. مٹی سے پہلے مٹی کا باپ. تو یہ سارے آدمی جس میں صحابہ سمیت آج تک کے لوگ شامل ہیں اور قیامت تک کے لوگ شامل ہیں، یہ سب آدم کا نتیجہ، آدم کی اولاد، آدم مٹی کی اولاد، مٹی علی کی اولاد، علی کی اولاد، علی ابو تراب، آدم ابن تراب، آدمی ابن آدم. تو یہ ساری کائنات بشریت صدقہ ہے آدم کا، آدم صدقہ ہے مٹی کا، مٹی صدقہ ہے علی کا. کراچی سے لے کر خیبر تک علی والوں کو کافر 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 کہنے والوں، فیصل آباد میں آج ایک فیصلہ تو کرو، یا تو علی والوں کو کافر کہنا چھوڑ دو یا آدم کو اپنا باپ کہنا چھوڑ دو. اور نتیجہ بھی تاریخی اور فیصلے اور آپ کی سہمتیں تمام، مگر فیصلے بڑے تاریخی. چند لمحوں میں آپ کھڑیے دیکھیں کن نتائج سے آپ کو نکال کے لے آؤں گا بارگاہ مصطفیٰ تک. آنا یہی ہے، منزل یہی ہے سب کی. توجہ ہے، متوجہ ہے نا، آمادہ ہیں فیصلہ سننے کے لیے؟ بس فیصلہ دے رہا ہوں دوستو، بغیر کوئی فرق ظاہر کیے ہوئے، اور انشاءاللہ تاریخی فیصلہ. مولا آپ کو سلامت رکھے. تو اب دو باتوں میں سے ایک بات کرو، یا تو اپنی فردیت تبدیل کرو، یا شیعہ کافر 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 کا نعرہ تبدیل کرو. بہت توجہ، اس لیے کہ جس آدم کی تم اولاد ہو، اگر واقعی اس کی اولاد ہو، اگر واقعی اس کی اولاد ہو تو پھر آدم جس کے صدقے میں پیدا ہوا اس علی کے ماننے والے ہیں. ورنہ نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، تم بھی پڑھتے ہو، تم مسلمان ہم کافر. روزہ تم بھی رکھتے ہو، ہم بھی رکھتے ہیں، تم مسلمان ہم کافر. حج تم بھی کرتے ہو، ہم بھی کرتے ہیں، تم مسلمان ہم کافر. لا الہ الا اللہ تم بھی کہتے ہو، ہم بھی کہتے ہیں، تم مسلمان ہم کافر. محمد رسول اللہ تم بھی کہتے ہو، ہم بھی کہتے ہیں، تم مسلمان ہم کافر. 5 وقت کی نمازیں ہم بھی پڑھتے ہیں، تم مسلمان ہم کافر. رمضان کے 30 روزے ہم بھی رکھتے ہیں، تم مسلمان ہم کافر. اسی کعبے کی طرف رخ کر کے نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، تم مسلمان ہم کافر. یہی قرآن الحمد سے لے کر والناس تک جو ہر مسجد، ہر امام بارگاہ میں، ہر مسلمان کے ہر مسجد میں موجود ہے، اسی قرآن کے ایک ایک حرف پر، ایک ایک لفظ پر، ایک ایک آیت پر، ایک ایک نقطے 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 پر نعرہ حیدری. سمجھتے جاؤ،
بھی تو سمجھو نا. ایک ایک نقطے پر اسی قرآن کے ہمارا ایمان، اسی قرآن پر ایمان رکھ کے تو مسلمان ہم کافر. سوچو فرق کہاں سے آئے؟ وہی بنیاد ہے جو آپ کے کلمہ ایمان میں ہے. بس فیصلہ یہ دینا. جو ملت اسلامیہ یہاں بیٹھے ہیں، پیر صاحب بھی اور میرے بھائی بھی، ان سب سے گواہی لیں. کیا ہے مولانا آپ کے یہاں کلمہ ایمان؟ فیصلہ بس اسی پر اتحاد ہوگا. آپ کے یہاں جو کلمہ ایمان ہے، یعنی جس کے بغیر، جن پر ایمان لائے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہوتا، وہ کلمہ ایمان کیا ہے؟ آمنت باللہ ورسولہ وکتبہ. ایمان کس پر لائے؟ اللہ پر، کتابوں پر، رسولوں پر، فرشتوں پر، قیامت پر، ختم نبوت پر، مرنے کے بعد زندہ ہونے پر، حشر و نشر پر. ان سب پر ایمان آپ کے یہاں کلمہ ایمان میں ان سب پر ایمان لانا لازم. جو ان میں سے کسی ایک پر بھی ایمان نہ لائے وہ کافر کہلائے گا. تو ان سب پر ہمارا بھی ایمان. اللہ وحدہ لا شریک ہے، ہمارا ایمان. رسول آخری رسول ہے، ہمارا ایمان. آسمانی چاروں کتابیں برحق ہیں، ہمارا ایمان. سارے انبیاء ما سبق برحق ہیں، ہمارا ایمان. حشر ہے، ہمارا ایمان. فشار ہے، ہمارا ایمان. فرشتوں پر ہمارا ایمان. حساب و کتاب پر ہمارا ایمان. بعد موت حیات پر ہمارا ایمان. روزے جزا و سزا پر ہمارا ایمان. کعبے پر ہمارا ایمان. رمضان کے روزوں پر ہمارا ایمان. 17 رکعت نمازوں پر ہمارا ایمان. 30 روزوں پر ہمارا ایمان. عید الفطر پر ہمارا ایمان. عید الاضحیٰ پر ہمارا ایمان. ایک ایک مرحلے پر جس پر ایمان رکھنا واجب ہے ان سب پر تو ہمارا ایمان ہے. تو انہی چیزوں پر ایمان رکھ کر آپ مسلمان کیسے ہو گئے اور انہی چیزوں پر ایمان رکھ کر ہم کافر کیسے ہو گئے؟ بس فرق یہ ہے، یاد رکھو کہ جتنی چیزوں پر آپ کا ایمان ہے انہی تمام باتوں پر ایمان لانا واجب ہے. میں تو تقریر ختم کر گیا دوستو، آپ کو پتہ نہیں چلا. جو ان باتوں پر جو میں نے ابھی بتائیں ایمان نہ لائے وہ کافر ہے. جو ان میں سے کسی ایک بات پر بھی ایمان نہ لائے وہ کافر ہے. قرآن میرے سر پر رکھو پیر صاحب، میں اعلان کر رہا ہوں یہ جتنے کلمہ ایمان میں شرائط ہیں، اگر اس میں سے کسی ایک شرط پر بھی میں یا میری قوم پوری نہ اترے، میں خود قرآن کے حاشیے پر اپنے آپ کو کافر لکھ کر دے دوں گا. آپ کو بل پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر کسی ماں نے بیٹا پیدا کیا ہے نجدیوں کے حرام دودھ پر پل کر جوان ہونے والے سپولیے قومی اسمبلی میں بندروں اور سوروں کی طرح رقص کرنے والے ناہنجار MNA، اگر تو یہ سمجھتا ہے تو میرے اس ایک چیلنج کا جواب دے. فیصل آباد میں کہہ کر جا رہا ہوں ان تمام باتوں پر میرا ایمان ہے، لیکن کیا اس کلمہ ایمان میں کہیں صحابہ کرام پر ایمان لانے کی شرط ہے؟ نعرہ تکبیر. جہاں صرف یہ نعرہ لگ کے سانس ٹوٹ جائے نا اور باقی دو نعروں کی آواز نہ آئے، سمجھ لو وہ مسلمان کی محفل نہیں.
وہ شیطان کی محفل ہے، اس لیے کہ اللہ اکبر تو وہ بھی کہتا تھا۔ اللہ اکبر تو وہ بھی کہتا تھا، لا الہ الا اللہ کا تو وہ بھی قائل ہے، اللہ اکبر تو وہ بھی کہتا تھا، نہیں کہتا ہے، اب بھی کہتا ہے، اب بھی کہتا ہے، اب بھی کہتا ہے۔ شکایت نہ کرنا اللہ سے کہ شیطان نظر نہیں آتا، نہ اللہ ایسا غیر عادل نہیں ہے، ہمارا اللہ عادل ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بہکانے والی اتنی قوت کو یہ قوت بھی دے دی کہ وہ ہمیں نظر نہ آئے، چھپ کر وار کرتا رہے۔ تو ہم تو اللہ سے کہہ دیں گے پالنے والے دشمن ایسا پیچھے لگا دیا تھا جو چھپ کر وار کرتا تھا، نظر بھی نہیں آتا تھا، ہم اسے پکڑتے تو کیسے پکڑتے، اس سے بچتے تو کیسے بچتے، تو یہ تیرے عدل کے خلاف ہے۔ میں تو لو فیصلہ دوستو چند لمحوں کی بات ہے، خدا کی قسم مولا آپ کو سلامت رکھے اور میرے مولا قبول کریں میرے دوستوں کی، نوجوانوں کی اس محفل کو۔ پھر انشاءاللہ آؤں گا 5 شعبان کو انجمن غلامان قمر بنی ہاشم کے جشن میں، تو پھر میں عرض کروں گا تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں نے وعدہ کیا، لیکن اس جملے پر ذرا سا غور فرما لے۔ اور دوستو یہ فیصلہ کو نتیجہ کہ نعرے تکبیر پر آ کر جہاں سانس ٹوٹ جائے اور سانپ سونگ جائے اور نعرے رسالت منہ سے نہ نکلے، سمجھو شیطان کی محفل ہے، مسلمان کی محفل نہیں ہے۔ اس لیے کہ نعرہ تکبیر تو شیطان بھی کہتا تھا، پتہ کیسے چلے؟ اور اللہ ہمارا غیر عادل نہیں ہے کہ اس نے اتنی بڑی طاقت دے دی ہم اسے دیکھ بھی نہ سکیں، تو پھر جب ہم اسے دیکھ بھی نہیں سکتے تو پھر اس سے بچیں کیسے؟ غلط ہے یہ مولوی کا پروپیگنڈا، جی شیطان غائب ہے، نظر نہیں آتا، نظر نہیں آتا۔ کیسے نظر نہیں آتا؟ تو ڈش اینٹینے کا دور ہے، کمال ہے۔ کیسے نظر نہیں آتا شیطان؟ میں بتاؤں، قرآن سے ثابت کرو، کون کہتا ہے شیطان نظر نہیں آتا؟ شیطان نظر آتا ہے جو وسوس فی صدور الناس من الجنت والناس، اور شیطان وہ ہے جو انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، وہ جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی ہے۔ تو جنوں والا نظر نہیں آتا، انسانوں والا تو اسمبلی میں اچھلتا نظر آ رہا ہے۔ نعرہ حیدری! ایسا ہے؟ اور ایک جملہ سنو گے تو چلو چلتے چلتے جب آمادہ ہی ہو تو یہ جملہ بھی میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا جاؤں، اور وہ یہ کہ اللہ میرا عادل ہے، جو جنوں کا شیطان ہے وہ جنوں کو نظر آتا ہے، جو انسانوں کا شیطان ہے وہ انسانوں کو نظر آتا ہے، نظر آتا ہے۔ اور انسانوں کا شیطان اگر چھپنا بھی چاہے چھپ نہیں سکتا، ایجنسیاں ڈھونڈ نکالتی ہیں گنے کے کھیت سے، سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ کہتا کہاں کی بہادری کرتے ہو، کہاں کے لشکر بناتے ہو، کہاں کی سپاہ بناتے ہو، کہاں کی بڑکے دیتے ہو، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، سرخ کر دیں گے، سفید کر دیں گے، کیا کر دو گے، خاک کر دو گے، تم کچھ بھی نہیں کر سکتے، تم تو خود بدنامی کا داغ ہو صحابہ اکرام کے پاک دامن پر۔ بدنامی کا داغ ہو صحابہ اکرام کے پاک دامن پر۔ کراچی سے خیبر تک فساد فساد فساد، خون خون خون، گولی گولی گولی، کریشن کریشن کریشن، قاتل قاتل قاتل۔ اور نام کیا؟ سپاہ صحابہ، نام سپاہ صحابہ رکھا۔ کیوں صحابہ اکرام کی توہین کر رہے ہو؟ وہ صحابہ اکرام کی توہین، وہ تو اتنے نیک اور شریف ترین لوگ تھے جنہوں نے کبھی کسی کافر کو بھی نہیں مارا۔
بیچاروں کے، جنہوں نے کبھی کسی کافر کو رسول اللہ کے کہنے کے باوجود بھی نہیں مارا، گئے واپس آ گئے، واپس آ گئے، سارے کو ایک سامنے سے کبھی پوری تاریخ کو چیلنج کرو، کسی ایک کا نام بتاؤ کسی ایک کافر کو زندگی میں مارا ہو، سب رحمت للعالمین کے ماننے والے تھے بھائی۔ اللہ کے بہت شریف لوگ تھے ماشاء اللہ، ایسے شراب بنتے ہو ان شرفاء امت کے لیے، انہوں نے کبھی کسی کو نہیں مارا، کسی کو نہیں مارا، 39 دن تک نہیں مارا۔ ذمہ داری کے ساتھ I know my status, I am fully aware about my responsibilities and accountabilities. میں جانتا ہوں کہ میرا منصب کیا ہے، مجھے پتا ہے میری جواب دہی کیا ہے۔ ان تمام تر ذمہ داریوں کے ساتھ میں اعلان کر رہا ہوں، پوری تاریخ سے ایک جھوٹی سے جھوٹی روایت نکال کر رہا ہوں کہ کسی ایک کو کبھی مارا ہو، تم نے ان کے نام پر سینکڑوں کی تعداد میں قتل و غارت گری کا بازار گرم کر رکھا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم صحابہ اکرام کا لشکر نہیں ہو، تم کسی یہودی کا لشکر ہو یا کسی سعودی کا لشکر ہو، تمہارا صحابہ اکرام سے کوئی تعلق ہو، پھر لشکر کا بہت توجہ، لشکر کا، سپاہ کا، فوج کا، صحابہ سے کیا تعلق؟ نام ہی غلط، اتنے جاہل ہو، ایڈیٹ ہو، بدتمیز ہو، illiterate ہو، اسٹوپڈ لوگ ہو گئے، تمہیں بدبختوں نام بھی رکھنا نہیں آتا، نام بھی کرائے پر ہم سے لے لیتے۔ پہلے تو نام رکھا پیر صاحب انجمن سپاہ صاحب ASS، پہلے تو یہ نام رکھ دیا گدھوں نے، اور جب میں نے کتاب لکھی کافر کون، اور اس میں ہر جگہ ASS میں نے لکھا، فوراً خیال آیا ارے یار یہ تو ہم وہی بن گئے جو واقعی ہم ہیں۔ اللہ سے جو ہے تو فوراً اب نام اپنا تبدیل کر دیا SSP۔ فیصل آباد کا SSP ہے، کہاں لاہور کا SSP ہے، سرگودا کا SSP ہے، SSPs جو ہمارے بیچارے ہیں پولیس کے، انہیں اپنی فکر ہو گئی، اب نام رکھ دیا۔ بہت توجہ، بہت ہی توجہ، سپاہی صحابہ، دونوں باتیں ختم کر رہا ہوں اسی جملے پر، اور فیصلہ اتحاد کا اسی بنیاد پر، اور پیغام محمد عربی کی محفل سے محبت کا اسی بنیاد پر، اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ اب انجمن کا لفظ ہٹایا، اب سپاہی صاحب رہیں گے، یہ بھی غلط ہے۔ کسی تاریخ سے یہ سب آپ نے فرمایا ساری تاریخیں آپ کی ہیں، یقیناً آپ کی، لکھنے پڑھنے کا موقع آپ کو بہت ملا، ہم کیا کریں، ہمیں تو کسی نے قلم مانگنے پہ بھی نہیں دیا تھا، ہم کہاں سے لکھتے، کہاں سے لکھتے، ہم نے تو مانگا تھا لکھنے کے لیے، نہیں دیا۔ توجہ ہے، ایک لمحے کے لیے ادھر ادھر نہ ہونا، 10-12 منٹ سے زیادہ
احمد نہیں، اور نتیجہ انشاءاللہ مولا کی صدقے میں تاریخی نتیجہ جس منزل پر آپ آ گئے ہیں، اور وہ یہ اب نام رکھا سپاہی صاحب، غلط، تاریخی اعتبار سے غلط، صحابہ اکرام کی توہین۔ ایک صحابی کا نام پیش کرو، 1,23,536 صحابہ میں نے بتائے ہیں، اور یہ تعداد ہمیں ہی یاد ہے، صرف خود سپاہی صحابہ والوں کو بھی یاد نہیں ہوگی۔ ہمیں یاد ہے، کیوں یاد ہے؟ اس لیے کہ حج آخر سے غدیر خم کے میدان میں، حج آخر سے واپسی پر کجاووں کے منبر پر آئے بلغ کی روشنی میں رسول نے علی کو ہاتھوں پہ بلند کر کے من کنت مولا جب کہا تھا تو 1,36,536 صحابہ اکرام سب کے سب موجود تھے۔ تو چونکہ ہم مولا بھی نہیں بھولے تو مولا کی وجہ سے صحابہ کی تعداد بھی نہیں بھولے۔ توجہ ہے نا، توجہ ہے نا۔ اب جملہ لو اور یہی جملہ فیصلہ کن، ایک صحابی کا نام بتاؤ جس نے اب اس زمانے رسالت سے لے کر اور آج تک اپنے کسی لشکر کا نام، اپنی ملٹری کا نام، اپنی عام فورسز کا نام، اپنی فوجوں کا نام سپاہی صحابہ رکھا ہو۔ میں بس یہ 2 فیصلے لینے اور گفتگو ختم کر دینا۔ انو مجھے پتا ہے کہ یہ فیصلہ کہاں تک پہنچے گا، اور آپ کو سلامت رکھے جتنی بیداری سے آپ اس وقت سن رہے ہیں، تو آپ کا حق بنتا ہے، ہمارا فرض بنتا ہے کہ انجمن فدائیان اہل بیت کی یہ کوشش کامیاب ہو، مقبول ہو، انہیں نظر آئے کہ بارگاہ رسالت میں ہماری خدمت، ہمارا نظرانہ، ہمارا ہدیہ قبول ہو گیا، اور وہ انہیں نظر آ رہا ہے، ہم محسوس کر رہے ہیں، اور جب محسوس کر رہے ہیں تو پھر اب اعلان کر رہا ہوں میں، ایک کسی بھی صحابی کا نام بتاؤ، سابقون الاولون سے لے کر آخرون تک، متقدمین سے لے کر متاخرین تک، تابعین سے لے کر تبع تابعین تک، تبع تابعین سے لے کر تبع تابعین تک، کیا سن رہے ہیں آپ؟ میں پورا بایوگرافی دے رہا ہوں، کئی گھنٹے کی تقریر ہے جو میں 5-7 منٹ میں آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں۔ کسی ایک کا نام بتا، اٹھے اس مجمع میں سے، یا پھر انشاءاللہ حاضر ہو رہا ہوں شابان میں، پھر مجھے کوئی بتا دے، کسی نے اپنے لشکر کا نام سپاہی صحابہ رکھا، غلط۔ کسی صحابی نے یہ توہین نہیں کی، کسی نے یہ بدعت جاری نہیں کی، اس لیے کہ جو کچھ بھی رسول کے بعد رکھا جائے گا وہ بدعت ہوگا، جو بدعت ہوگا وہ کفر ہوگا، جو کفر ہوگا اس کا کرنے والا کافر ہوگا۔ توجہ زبان رسالت ختم کر رہا ہوں گفتگو۔ بدر، احد، خیبر، خندق، اتنی بڑی بڑی جنگیں لڑی گئی، کسی ایک جنگ میں، کسی ایک جنگ کا نام ایسا بتاؤ جس میں رسول کے ان صحابہ کرام نے جو 3,000 سے شروع ہوئے تھے اور 10,000 تک گئے، نہیں 313 سے شروع ہوئے، بدر سے لینا، ہاں بدر سے لینا، 313 سے شروع ہوئے، پھر 3,000 ہوئے، پھر 10,000 ہوئے، فتح مکہ کے موقع پر 10,000 کا لشکر، یعنی یہ لشکر پوری جو مسلح افواج اسلامی، کسی بھی لشکر کا نام سپاہی صحابہ رسول اللہ نے نہیں رکھا جو واقعاً سب کے سب صحابہ تھے، انہوں نے کسی نے بھی سپاہی صحابہ نام نہیں رکھا۔ یہ سارے لشکر جو کافروں کے مقابلے میں گئے ہیں سپاہی محمد بن کے گئے ہیں، پتہ نہیں سمجھ رہے ہو یا نہیں؟
جملہ کہہ گیا ہوں جو مجھے کہنا تھا، لیکن سوچتے رہنا، بدر میں، احد میں، خیبر میں، خندق میں، جہاں کہیں بھی یہ لشکر گیا ہے، لشکر تھا صحابہ کا، مگر اس کے نام ہوتے تھے دو، یا لشکر اسلام یا سپاہ محمد۔ فیصلہ دے رہا ہوں خدا کے لیے، کوئی نہ اس وقت ادھر ادھر سے جائے، ایک لمحے کے لیے بھی ڈسکنیکٹ ہو گئے میری آپ کی سب کی محنتیں خراب ہو جائیں گی۔ ایک لمحہ میرے لیے، چند لمحوں میں سمجھ دوں گا گفتگو، اور وہ یہ کہ دو نام ہیں تاریخ میں، یا تو کافروں کے مقابلے پر جانے والے صحابہ کرام کے اجتماع کو لشکر اسلام کہا گیا ہے، یا سپاہ محمد کہا گیا ہے۔ اور یہ بھی تاریخ کی سب سے بڑی حقیقت ہے کہ ہر دور کی سپاہ محمد کا جرنیل کوئی صحابی نہیں ہوا، صرف علی تھا۔ اتنے کھلے جیو جیو فیصلہ اسی جملے پر دوستو، اور یہی سے نتیجہ، اور انشاءاللہ تاریخی نتیجہ، اور وہ یہ کہ سب جتنے کے جتنے بھی لشکر ہیں وہ سب کے سب سپاہ محمد یا لشکر اسلام، اور ان سب لشکروں کا جو سربراہ رہا، جو جرنیل رہا، وہ صرف علی رہا حیات پیغمبر میں۔ اور اسی لیے علی نے کسی لشکر کو زحمت نہیں دی، اسی لیے کسی لشکر نے کسی کو کبھی مارا نہیں۔ آپ نے غور نہیں کیا، میں دلیل دے رہا ہوں اپنی تقریر پر، چونکہ علی نے کسی کو زحمت ہی نہیں دی۔ خیبر میں گئے، علی سے رسول سے علم لیا، وہ اتنا پوچھا یا رسول اللہ کب تک لڑوں، کب تک لڑوں؟ اب چلے گئے بس۔ علی جب تک خدا تمہارے دونوں ہاتھوں پر مکمل فتح نہ دے دے، دونوں ہاتھوں پر، دونوں ہاتھوں پر۔ اب مرحب کا سر تو کاٹ لیا، تو ایک ہاتھ میں سر تو ہے، ایک ہاتھ خالی ہے۔ پیغمبر نے دونوں ہاتھ کہے ہیں۔ احترام رسالت یہ ہے کہ جو لفظ معصوم کی زبان سے نکل جائے اس کی تعمیل کرنا واجب ہے۔ اگر ایک ہاتھ میں مرحب کا سر لے کر علی پیغمبر کی قدموں میں ٹھوکروں میں ڈال بھی دیتے مرحب کا سر، تو فتح تو ہوتی مگر تعمیل ارشاد رسول نہ ہوتی۔ پیغمبر نے کہا تھا تمہارے دونوں ہاتھوں پر جب تک اللہ فتح نہ دے واپس نہ لوٹنا۔ اس لیے جب علی نے ایک ہاتھ خالی دیکھا تو ایک ہاتھ میں مرحب کا سر تھا، تو جو دوسرا خالی ہاتھ تھا نا، تعمیل ارشاد رسالت میں اس خالی ہاتھ کی دو انگلیاں یوں ہلائیں، یوں ہلائیں، تو پورا باب خیبر اس دوسرے ہاتھ میں آیا۔ ایک ہاتھ میں مرحب کا سر تھا، ایک ہاتھ میں خیبر کا در تھا، دونوں ہاتھوں پر مکمل فتح۔ اور یہ پہلی اور واحد انڈیویجول سنگل، this is a absolutely single example in Mohammedan world، کہ یہ پہلی جنگ ہے صرف جو یہودیوں سے ہوئی ہے۔ خیبر پہلی جنگ، ایک جنگ ہوئی ہے یہودیوں سے، آپ نے غور ہی نہیں کیا۔ جنگ ہوئی ہے صرف خیبر یہودیوں سے، باقی جتنی جنگیں ہوئی ہیں وہ سب ہوئی ہیں بت پرستوں سے، اور یہودی اور عیسائی بت پرست نہیں تھے، مشرک تھے۔ اللہ اللہ، میں تو فیصلہ دے رہا ہوں، آپ سمجھیں۔ باقی بدر، احد، خندق، جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں یہ سب ہوئی ہیں بت پرستوں سے۔ خیبر ہے صرف ایک جنگ جو یہودیوں سے ہوئی۔ فیصل آباد کے اس تاریخی اجتماع میں رات کے 2:30 بجے، آج ستمبر کی ڈھلتی ہوئی دوسری شب میں، عرفان حیدر عابدی اعلان کر رہا ہے کہ میری آواز پارلیمنٹ کے ایوانوں تک پہنچ جانا چاہیے۔ لکھنے والے لکھیں، نوٹ کرنے والے نوٹ کریں، ویڈیو کرنے والے پہنچائیں، اور ان کے گھروں کو TCS کریں، اور انہیں بتائیں کہ یہودیوں سے پوری حیات رسول میں اگر کسی نے جنگ کی ہے تو وہ صرف ابو طالب کا بیٹا علی تھا جس نے خیبر فتح کی۔ مسلمانوں نے یہودیوں کا کچھ نہیں بگاڑا، اس لیے اب یہودیوں کو جتنی دشمنی ہے وہ علی سے ہے، اس لیے کہ علی نے نہ یہودیوں کا مرہب چھوڑا، نہ انتر چھوڑا، نہ خیبر چھوڑا۔
مسلمان تو 39 دن تک گئے اور السلام علیکم وعلیکم السلام کر کے آ گئے، خیریت سے گئے، بخیریت واپس آئے، نہ کسی کی نکسیر پھوڑی نہ اپنی پھڑوائی، نہ کسی کو مارا نہ مرے۔ علی گئے، جا کر نہ صرف ان کے کیپٹل کو مسخر کیا، ان کے دارالحکومت کو اکھاڑ کے پھینکا، ان کے سرداروں کو مارا، حارب کو، حارث کو، عنتر کو۔ تو اب یہودی تو علی کو اپنا قاتل سمجھیں گے نا، تو اب جتنے بھی یہودی ہیں وہ جب تک علی موجود رہے گا وہ یہودی زادے علی سے لڑتے رہیں گے۔ آخری جملہ ہے تقریر کا، جب تک علی موجود رہے گا وہ علی کے مقابلے میں آتے رہیں گے، وہ یہودی زادے علی کے مقابلے میں آتے رہیں گے، اس لیے کہ علی نے یہودیوں کا بیڑا غرق کیا ہے۔ تو علی کا دشمن یہودی ہوگا، جب تک علی موجود ہے علی سے لڑتے رہیں گے یہودی زادے، اور جب علی موجود نہیں رہے گا تو علی والوں سے لڑتے رہیں گے یہودی حرام زادے۔ اور اعلان کرتے، تقریر کا آخری جملہ ہے، اعلان کرتے رہیں گے، اعلان کرتے رہیں گے۔ علی تو سامنے ہے نہیں، کیا کریں؟ علی والوں کو کافر 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 کہہ کے یہودی اپنی بھڑاس نکال رہا ہے، یہودی اپنی بھڑاس نکال رہا ہے، تو یہودی کو تو یہ حق ہے نا۔ مگر اتنی بات جانتا ہے یہودی کہ علی والے جب لشکر محمد لے کر، جب سپاہ محمد لے کر، سپاہ محمد لے کر، غازی کا علم لے کر، پرچم عباس لے کر میدانوں میں آگے بڑھتے ہیں تو پھر نہ مرحب کا سر بجتا ہے، نہ خیبر کا در بجتا ہے، نہ جبریل کا پر بجتا ہے، نہ ادھر بجتا ہے نہ ادھر بجتا ہے۔ جو ہے نا تقریر کا، ٹھہرو ٹھہرو، نہیں کوئی نعرہ نہیں، آخری جملہ فیصلہ پہلے لے دو۔ اور وہ صرف یہ، آپ تقریر اپنے معراج پر لے آئے تو پھر یہ جملہ مجھے کہہ کے گفتگو تاریخی منزل میں ختم کرنے دیں، اور وہ یہ کہ یہ مت تلاش کرو یہودی سے کبھی یہ توقع رکھنا کہ وہ بہادر ہوگا، حماقت۔ ہم تو انتظار کرتے رہے کہ تمہیں بل نہ پیش کرنے دیا گیا تو تمہاری لاش مبارک برآمد ہوگی، تم نے کہا تھا، لیکن ہمیں پتا تھا کہ تم نے غلط کہا تھا۔ صحابہ اکرام تو بیچارے پھر بھی صحابہ ہیں، تم تو ان یہودیوں کی نسل سے ہو جو رسول پر قربان ہونا نہیں جانتے، وہ رسول کے غلاموں پہ کیا قربان ہو جائیں گے؟ نعرہ حیدری! اور سنو، احترام غلام خود بخود قائم ہو جائے گا، احترام امام سیکھ جاؤ۔ احترام امام سیکھ جاؤ، غلاموں کا احترام خود بخود ہو جائے گا۔ تم بدنصیبوں کو تو حق ہی نہیں ہے صحابہ اکرام کا نام لینے کا، اس لیے کہ تم تو وہ ہو جو بقول پیر آصف شاہ جیلانی کے کہ جن کا مولوی رسول کو اپنی چھڑی کے برابر سمجھے، تو پھر اندازہ کرو کہ جن کا نبی تم جیسا ہو، تو اس نبی کے صحابی تو ہم سے بھی گئے گزرے ہوں گے نا، تو پھر اپنے سے گئے گزروں کا احترام کیسا، بل کیسا، قانون کیسا؟ اور ہمارا موقف یاد رکھو کہ کلمہ ایمان میں آخری جملہ، کلمہ ایمان میں اللہ پر ایمان ہے، رسولوں پر ایمان ہے، کتابوں پر ایمان ہے، قیامت پر ایمان ہے، فرشتوں پر ایمان ہے، حیات بعد موت پر ایمان ہے، ان تمام باتوں پر ایمان ہے۔ ان میں سے جو کسی پر ایمان نہ رکھے وہ بے ایمان ہے۔ تو تمہارے کلمہ ایمان میں جب خود صحابہ اکرام پر ایمان لانا نہ واجب ہے نہ سنت ہے، جملہ ہے صحابہ اکرام پر ایمان لانا نہ واجب ہے نہ سنت ہے۔ واجب اس لیے نہیں ہے کہ قرآن میں کوئی آیت نہیں، سنت اس لیے نہیں کہ سنت اس فعل کو کہتے ہیں جو رسول کرے،
تو رسول نے احترام صحابہ نہیں کیا، صحابہ نے احترام رسول کیا۔ ہاں واجب کیا ہے؟ ابھی جو پیر آصف شاہ کہہ رہے تھے، سنت رسول ہے احترام فاطمہ کرنا، اس لیے کہ فاطمہ نہیں اٹھی رسول کے احترام میں، رسول اٹھے بطول کے احترام میں۔ تاریخ دیکھیں اور فیصلہ دیکھیں اور نتیجہ اسی جملے پر۔ تو بھائی جب کلمہ ایمان میں صحابہ اکرام پر ایمان لانا ہی شامل نہیں ہے تو پھر ان پر ایمان رکھنا نہ رکھنا اس سے کوئی کافر اور مسلمان نہیں ہوتا۔ صحابہ اکرام کا صرف احترام لازم ہے، اور احترام جو ہوگا نا وہ ایمان کی وجہ سے نہیں ہوگا، کردار کی وجہ سے۔ ہاں وہ سنا دوں، چلو وہ شعر بھی آخر میں۔ میرے دوست نے فرمائش کی ہے موسی دروازے میں 28 صفر کو بھائی جعفر علی میر کے یہاں جو مجلس ہوتی ہے اس میں جو شعر سنایا تھا وہ سنا دیں، وہ میں سنا دوں گا، آخری شعر ہوگا، لیکن یہ جملہ ضرور سنتے جائیے اور اسی پر تقریر ختم۔ 2 جملوں میں کھڑی سے دیکھو 3-4 منٹ کے اندر گفتگو ختم اور تاریخی فیصلہ۔ تو صحابہ اکرام کا احترام ہے، احترام، ایمان نہیں۔ اہل بیت رسول کا احترام نہیں، ان پر ایمان لانا واجب ہے۔ اس لیے واجب کہ اگر اہل بیت پر رسول میں اہل بیت رسول پر نماز میں صحابہ بھی درود نہ بھیجیں تو صحابی کی بھی نماز نہیں ہوتی۔ آپ نے غور ہی نہیں کیا، غور ہی نہیں کیا۔ تو واجب ہوا نا احترام، احترام اہل بیت۔ اسی لیے یہی وجہ ہے کہ آپ بل پیش کرتے رہے، 47 برس ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے، ہم نے کبھی مطالبہ نہیں کیا کسی حکومت سے کہ علی کے احترام کا بل پیش کرو، علی کے احترام کا قانون بناؤ، اور نہ آئندہ کبھی کسی حکومت سے مطالبہ کریں گے کہ کوئی حکومت علی کے احترام کا قانون بنائے۔ وہ علی کیا جو کسی حکومت کا محتاج ہو، جو کسی بل کا محتاج ہو، جو کسی پارلیمنٹ کا محتاج ہو۔ ہاں اگر کوئی حکومت اپنے آپ کو خود مسلمان ثابت کرنا چاہتی ہے تو وہ خود کرے احترام علی، کہا جائے نا۔ نہیں نہیں ایسے نہیں، اس لیے کہ اس کے لیے آخری جملہ اور اس جملے پر پوری توجہ اور اسی پر شعر۔ 70 مقامات ایسے دکھاتا ہوں حدیثوں کی کتابوں میں جہاں پیغمبر اسلام نے کہا یا علی انت منی وانا منک، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، یا علی انت ولی الامر من بعد، یا علی انت قسیم النار والجنہ، یا علی لحمک لحمی دمک دمی سلمک سلمی حربک حربی بغضک بغضی حبک حبی، یا علی انت صاحب حوضی و صاحب لوائی، یا علی انت ولی و وزیری و وسیع و اخی فی الدنیا والآخرہ۔ اور فیصلہ ہو رہا ہے فیصلہ آباد میں، رسول نے کہا آپ خود فیصلہ کر لو، ہمیں کوئی بل پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بلا تبصرہ کہہ کر گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ۔ علی تجھ سے محبت وہ رکھے گا جس کی ولادت میں طہارت ہوگی، تجھ سے بغض وہ رکھے گا جس کی ولادت میں نجاست ہوگی۔ شریعت بعد میں لاؤ، پہلے ولدیت تو دکھاؤ۔ علی 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 شعر، آخری شعر۔ فراز دار سے میسم بیان دیتے ہیں۔ فراز دار ڈیتھ اسٹیٹمنٹ، فراز دار سے میسم، صفحے بنائے کھڑے ہو نا، سنو سنی شیعہ بھائیوں، مولا تمہیں سلامت رکھے۔ ہماری جان قربان رسول کے مخلص صحابہ پر، ہماری جان قربان رسول کے وفادار صحابہ پر، ہماری جان قربان رسول کے اطاعت گزار صحابہ پر، ہماری جان قربان رسول کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرنے والے صحابہ پر
اور اگر کسی کی بھی آواز رسول کی آواز سے بلند نہیں ہوتی تھی تو سورہ حجرات میں یہ آیت کیوں آئی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے صاحبان ایمان اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو. تو کوئی تو ایسا بدتمیز ہوگا نا کہ جس نے دربار رسالت کو بھی قومی اسمبلی سمجھ لیا ہوگا. ایسے بے مقصد تو آیت نہیں آئی ہے نا، وقت نہیں ہے نا، پھر کبھی عرض کروں گا انشاءاللہ. اشارہ میں دے گیا، فراز تار سے میثاق بیان دیتے ہیں. عہد کر کے چلے سنی شیعہ بھائی، فراز تار سے میثاق بیان دیتے ہیں، رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں. ٹھہرو نہیں، ابھی اگلا شعر سنو. اگلے شعر پر پورا سیٹ آئے گا نعرے کا، جو قرآنی نعرے ہیں، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری. رہے گا ذکر علی، اور پھر اس کے بعد سارے مسلمان سارے گلے شکوے دور کر کے گلے میں بائیں ڈال کر مبارکباد دیں گے عید میلاد النبی کی آپس میں. اسی لیے کہ رسول کی اس دنیا میں تشریف آوری کے دن سب سے زیادہ تکلیف شیطان کو ہوئی تھی. اسی لیے شیطان نے عید نہیں منائی تھی میلاد نبی کی. کیا سن رہے ہو؟ عید میلاد النبی نہ منانے والوں کا شجرہ شیطان سے ملتا ہے، اور عید میلاد النبی منانے والوں کا شجرہ آل عمران سے ملتا ہے. جو ہے نا، وہ چاہے سنی ہو یا شیعہ ہو، فراز تار سے میثاق بیان دیتے ہیں، رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں. صفے بناؤ، صفے بناؤ، صفے بناؤ محبو کہ دار سے میثاق نماز عشق علی کی اذان دے دے. اذان دینا ہے مل کر پیر حاضر شاہ جاوید اکبر ادھر آؤ، آپ سب دونوں بھائی میرے ادھر آئے نا، اتحاد کا اعلان ہوگا. صفے بناؤ، بیٹھے رہو اسی طرح. صفے بناؤ محبو کہ دار سے میثاق نماز عشق علی کی، بیٹھو بیٹا، اذان دیتے ہیں. نماز عشق علی کیسے دینا ہے؟ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر نعرہ تکبیر، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر پیوست کر کے نعرہ تکبیر. نہ اللہ کی کبریائی کا اعلان. اللہ علی کا بھی اللہ ہے اور رسول کا بھی اللہ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یا رسول اللہ کے دشمنوں تک پہنچاؤ یہ آواز، یہاں سے جھنگ تک، جھنگ سے رائے ونڈ تک، رائے ونڈ سے سعودی عرب تک، سعودی عرب سے نزدیت کے صحرا تک، صحرا سے تیل کے کنووں تک، تیل کے کنووں سے راہ کے ایجنٹوں تک، ایجنٹوں سے ہندوستان کے کھنڈرات تک، مندروں تک، مندروں سے لے کر بری یروشلم اسرائیل تک. یا رسول اللہ کی آواز، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. اور یہودیوں کے پتے آج بھی پانی ہو جاتے ہیں جس نعرے سے. نکاح توڑ دو، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم.